بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لا إله إلا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جنت اور جہنم، ان پر ایمان اور اس ایمان کے 4 ارکان، جن میں سے 2 ہم نے پڑھ لیے، اور وہ 2 ارکان کون سے ہیں؟ سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ برحق ہیں، کوئی خیالی چیزیں نہیں ہیں بلکہ ان کا وجود ہے. دوسرا رکن یہ عقیدہ رکھنا کہ جنت اور جہنم تیار کی گئی ہیں. ایک وقت تھا جب یہ نہیں تھی، یہ ازلی نہیں ہے. آج ہم اس کا تیسرا رکن پڑھیں گے. اور تیسرا رکن کیا ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ جنت اور جہنم اس وقت موجود ہیں. یہ جو ایک عقیدہ ہے معتزلہ اور دیگر باطل فرقوں کا، وہ کہتے ہیں جی جنت اور جہنم قیامت والے دن پیدا کی جائیں گی. کہتے ہیں کہ یہ پیدا کی جائیں گی، اس وقت موجود نہیں ہے. یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ غلط ہے. اور اس کے لیے میں ایک آپ کو دنیاوی سی مثال دینا چاہوں گا. رب کائنات نے سمجھداروں کے لیے دنیا میں بہت سارے نمونے رکھے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو پاکستان سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ جو اپنا صوبہ سرحد ہے، جس کو آج کل خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے، اس کے بعد علاقوں میں جائیں. ہمیں تو یہی بتایا گیا نا، مری، سوات، ناران، کاغان، یہ سیرگاہیں جہاں جا کے پاکستانی قوم نے طوفان بدتمیزی بپا کیا ہوتا ہے. ان سے ہٹ کر کچھ ایسے گمنام علاقے ہیں کہ جہاں پر جا کر انسان کا جی چاہتا ہے کہ بس میں بیٹھ کر دیکھتا رہوں. پھر آپ کی کشمیر جنت نظیر وادی تصاویر میں ہی آپ دیکھ لیں. بالکل اسی طرح آپ کو دنیا میں کچھ ایسے علاقے نظر آئیں گے، اس قدر شدید حرارت ہے، وہاں پر آگ بھڑک رہی ہے، دہک رہی ہے کہ آپ وہاں سے 1 کلومیٹر کے اندر نہیں جا سکتے. آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز آپ کو گھر بیٹھے نظر آ جاتی ہے. ایسے ہی جگہ ہیں
جہاں پر درجہ حرارت 4000 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں رکھیے، فرمایا یہ جو تم آگ جلاتے ہو نا دنیا میں، یہ جہنم کی آگ سے 70 گنا ہلکی ہے۔ تو اب یہ جو ایک عقیدہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جنت اور جہنم اس وقت موجود ہیں، ان کو قیامت کے روز پیدا نہیں کیا جائے گا، اس کے دلائل کیا ہے؟ اس کے لیے رب کائنات نے قرآن مجید میں مختلف قسم کے الفاظ استعمال کیے۔ مثلا آپ کو قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ الفاظ ملیں گے، اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جہنم کا تذکرہ ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جس کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور وہاں پر کسی انسان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان تمام تر دلائل سے پتہ یہ چلا کہ جہنم تیار ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز کے دوران تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر واپس پلٹے فٹافٹ۔ جب سلام پھیرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے اللہ نے وہ جنت دکھا دی جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور اسی کا ایک تسلسل بڑا معروف تاریخی واقعہ ہے۔ ایک بدبخت انسان جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اس کی بیوی نے کلمہ پڑھ لیا موسیٰ علیہ السلام کا، تو اس منحوس نے کیا کیا، ملعون نے اس عورت کو سولی چڑھا دیا۔ تو اس نے کیا کہا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ رب کائنات کے حکم سے آسمان کے پردے ہٹا دیے گئے، اس عورت کو جنت میں اس کا گھر دکھائی دے دیا گیا۔ پھر آپ اس سے پہلے احادیث سن چکے ہیں کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت کے درختوں کی سیر کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے پیدا کیا تو فرمایا اسکن انت وزوجک فی الجنہ، اے آدم آپ کی بیوی کہاں رہو، آخر جنت تھی تو اللہ نے فرمایا نا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ معراج کی رات، اس کا تذکرہ رب کائنات نے قرآن میں کیا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثُمَّ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، پھر میں جنت میں داخل ہوا اور میں نے وہاں دیکھا کیا ہے، ہیرے، موتی، جواہرات، اور جنت کی جو مٹی تھی یہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی، کستوری کی۔ پھر اسی ماہ مقدس کی مناسبت سے
دلیل ذہن میں رکھیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لو رأیتم ما رأیت لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم وہ چیزیں دیکھ لو جو میں نے دیکھی ہیں تو تم کثرت کے ساتھ رونا شروع کر دو، بہت کم ہنسو۔ تو پوچھا گیا آقا آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا رأیت الجنت والنار، میں نے جنت اور جہنم دونوں دیکھی۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں، اسی سلسلے کو جب ہم آگے بڑھاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان، فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدت الحر من فیح جہنم، گرمی کی جو شدت ہے یہ جہنم کی ہوا سے ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جنت اور جہنم اس وقت موجود ہیں۔ پھر ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بخار جہنم کی ہوا سے ہے، جب بخار ہو جائے تو فرمایا اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ جس کو تیز بخار ہو ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھو۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کہا جی اللہ و رسولہ اعلم، یا اللہ جانتا ہے یا پھر آپ جانتے ہیں۔ فرمایا ھذا حجر، یہ ایک پتھر ہے، رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، اس کو 70 سال پہلے جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا اور وہ اس وقت جہنم کی تہہ کے اندر پہنچا ہے۔ اب جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں اشارتاً ذکر کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ جنت اور جہنم اس وقت موجود نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے جب کوئی بندہ موقف بناتا ہے تو دلائل وہ کہیں نہ کہیں سے کھینچ تان کے پورے کر ہی لیتا ہے۔ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ فرعون کی بیوی نے کہا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ جنت میں میرا گھر بنا دو۔ کہتا جب پہلے بنا ہوا نہیں تھا تو اس لیے کہا نہ بنا دو۔ پھر دلیل حدیث بھی ہے ان کی، کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، جس نے اللہ کے لیے ایک مسجد تعمیر کی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنا دیں گے۔ تیسری دلیل سنن ترمذی کی، وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من قال سبحان اللہ وبحمدہ ورثت لہ نخلۃ فی الجنہ، جو بندہ سبحان اللہ وبحمدہ ایک بار کہتا ہے جنت کے اندر اس کے لیے ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ چوتھی دلیل کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے جب معراج کی ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کر دینا اور بتا دینا کہ جنت بڑی پاکیزہ اور بڑی اعلیٰ چیز ہے، اور اس میں اگر تم بوٹے لگانا چاہتے ہو، پودے لگانا چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے چلے جاؤ۔ کہتے ہیں جی اگر وہ پہلے سے تیار ہے تو پھر درخت لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب آتے ہیں جواب کی طرف۔ جواب استدلال کا ہے، دلیل کا جواب نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیت کا کوئی جواب نہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث کا کوئی جواب نہیں، جو استدلال کیا ہے اس کا جواب۔
یہ جتنی بھی نصوص ہیں ان میں سے کسی ایک دلیل سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جنت موجود نہیں ہے۔ صاف اور سیدھی بات ہے، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ غلط نہیں ہو سکتا، قرآن کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات تو یہ ذہن رکھنے والی ہے کہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ جنت اور جہنم تیار ہیں، موجود ہیں، تو ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم کیا ہیں؟ تیار ہیں، موجود ہیں۔ اگلی بات، جب یہ ثابت ہو گیا کہ ان دلائل سے جنت اور جہنم کے اس وقت وجود کی نفی نہیں ہوتی، تو پھر یہ جو دلائل انہوں نے پیش کیے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد دراصل یہ ہے کہ جب انسان مسجد بناتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہے، تو اس سے جنت میں موجود جو رب کائنات نے جنت اس کے لیے تیار کر رکھی ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ میں اور آپ گھر تیار کرتے ہیں، اور گھر تیار کرنے کے بعد ہمارا سلسلہ رک نہیں جاتا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ رنگ روگن کر دو، دروازے اچھے کر دو، ایگزاسٹ اچھا لگا دو، اے سی لگ گیا ہے، اس کو جناب ڈیزائننگ اس کی فلاں جگہ تبدیل کر دو، اس کی دیواروں پر وال پیپر لگا دو، درست ہے، گملے لا کے لان کے اندر رکھ دو، لان کے اندر جو پودے ہیں پرانے ختم کر کے ان کی جگہ نئے لے آؤ۔ تو یہ جو تبدیلیاں ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر پہلے سے موجود نہیں ہوتا۔ یہ بات انتہائی زیادہ ناقابل فہم ہے۔ اب کہتے ہیں جی ہمارے پاس ایک اور دلیل ہے، کیا؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم جنت اور جہنم کو اس وقت مان لینا تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ قیامت سے پہلے پہلے وہ فنا ہو جائیں گی، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے ما سوائے اللہ کے۔ ہوتا کیا ہے؟ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر بندہ جو موقف اختیار کرتا ہے اس پر دلائل جمع کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم لفظ ہر چیز استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد سچ مچ ہر چیز ہوتی ہے استاد جی؟ مثال کے طور پر بڑی سادہ سی بات ہے، ایک عورت ہے ملکہ سبا، تذکرہ اس کا قرآن میں موجود ہے، کس نبی کے دور میں جی؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ اس عورت کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اس کو ہر چیز دی گئی۔ کیا اس کو ہر چیز ملی ہوئی تھی؟ مردانہ آواز استاد جی، داڑھی اور مونچھ نہیں نا، مرد کی طرح قوت فیصلہ، مرد کی طرح مضبوطی، مضبوط اعصاب، کیا اس کو دیے گئے تھے؟ نہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، کیا اللہ ان کا خالق ہے؟ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ جناب جنت اور جہنم قیامت سے پہلے پہلے فنا ہو جائیں گی، یہ بات غلط ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ماہ صیام رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، اتنے مقدس دن چل رہے ہیں، ہم نے اس بحث کو کیوں چھیڑ رکھا ہے؟ اس لیے کہ یہ بحث عقیدے کی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر عقیدے کے اندر گڑبڑ ہو گئی،
جس کو جنت اور جہنم کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہے وہ تو گیا کام سے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات بھی اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنے والی ہے۔ پھر ایک اور بات کہتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ جنت اور جہنم اس وقت موجود ہیں تو پھر تو ان کا وجود بیکار ہے، اس لیے کہ وہ تو فارغ پڑی ہوئی ہیں۔ تو کون ہے جو ایک مکان بنا کے اس کو فارغ چھوڑ دے؟ اس کا جواب بھی موجود ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رب کائنات کی حکمتیں اللہ جانتا ہے۔ جب ہم اللہ پر یہ الزام لگائیں گے یا لگانے کی کوشش کریں گے کہ رب کائنات نے یہ چیز بیکار پیدا کر دی تو یہ اللہ کی بے ادبی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ملک اللہ رب الجلال والاکرام میرے اور آپ کے پابند نہیں ہے۔ مسئلہ وہی ہے نا، کیوں؟ کون سا بنا؟ ہر بندہ دین کو اپنے دماغ کے ترازو میں تولنے کی کوشش کرتا، جناب یہ بات میرے دماغ میں نہیں آتی۔ بھئی جو چیز تمہارے دماغ میں نہیں آ رہی کیا اس کا انکار کر دیں؟ تیسری چیز، اس طرح کی جو مثالیں ہیں یہ قرآن کے منافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ تو تیسرا رکن کیا ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ جنت اور جہنم اس وقت موجود ہیں، ان کو تیار نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ عقیدہ رکھ لیا کہ اس وقت موجود نہیں ہے تو یہ عقیدہ باطل ہے۔ باقی چوتھا رکن انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔